أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر. آیہ شریفہ پر آپ سے گفتگو ہو رہی ہے. گفتگو کل یہاں تک پہنچی تھی آیہ شریفہ میں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. دو مرحلہ بیان کیا تھا کہ پہلے مرحلے میں یہ ہوتا ہے کہ انسان محب پروردگار ہوتا ہے، خدا سے محبت کرتا ہے. دوسرے مرحلے میں یہ ہوتا ہے کہ خدا انسان سے محبت کرتا ہے تو اس کو محب بن جاتا ہے اور محب محبوب بن جاتا ہے. اس منزل تک گفتگو آئی تھی. آج صرف ایک سوال پر گفتگو آپ کے سامنے کرنا ہے کہ انسان اللہ سے محبت تو کرتا ہے اور جہاں تک کوشش رہتی ہے شریعت پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتا رہتا ہے جہاں تک اس کی توانائی ہوتی ہے. اگرچہ کہیں کہیں پر کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، کہیں کہیں پر کمیاں بھی رہتی ہیں، کبھی جان بوجھ کر، کبھی بھولے سے، کبھی غلطی سے کمیاں ہوتی رہتی ہیں. تو کیسے انسان کو یہ پتہ چلے، اور یہ زندگی کا بہت اہم سوال ہے کہ کیسے انسان کو یہ پتہ چلے کہ ہم تو خدا سے محبت کر رہے ہیں، ہم ان کے رسول پر اتباع کر رہے ہیں، ان کے رسول کی سیرت پر، لیکن ہم کو کیسے یہ پتہ چلے کہ خداوند متعال بھی ہم سے محبت کرنے لگا ہے. یعنی وہ کہ جس کو ہم اپنا محبوب مان رہے تھے اب وہ محب بن چکا ہے ہمارا. اس کے بارے میں کیسے پتہ چلے؟ میں نے عرض کیا کہ زندگی کا بہت اہم سوال ہے کہ ہم کو کس طریقے سے یہ پتہ چلے کہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں خداوند متعال جو ہے راضی ہے کہ ہم اس راستے پر چلیں. جو عمل ہم انجام دے رہے ہیں خدا راضی ہے کہ ہم اس عمل کو انجام دیں. خدا ہم سے محبت کرتا ہے. یہ کیسے ہم کو پتہ چلے گا کہ خدا ہم سے محبت کر رہا ہے؟ تو روایات میں مختلف طریقے اس کے بیان کیے گئے ہیں. میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک صلوات کا سہارا دیجئے محمد و آل محمد پر. روایت میں اس طریقے سے ذکر ہوا ہے کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ سمجھو کہ خداوند متعال تم سے محبت کر رہا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے. روایت میں یہ ذکر ہوا ہے، پہلی چیز
جب کبھی تمہارے سامنے امر دنیا ہو، یعنی دنیاوی ورلڈلی افیئرز تمہارے سامنے ہوں، اور اس کے کنٹراسٹ میں، اس کے اپوزٹ، اس کے مقابل میں اخروی امور ہوں آپ کے سامنے، یعنی آخرت سے متعلق جو ہے کام ہوں آپ کے سامنے، اور آپ دوراہے پہ کھڑے ہوئے ہیں، یعنی آپ کو انتخاب کرنا ہے دنیا کے فائدے کو یا یہ کہ آخرت کے فائدے کو، تو اب وہاں پر اپنے آپ کو آزمائیے۔ اگر دنیاوی فائدے کی طرف آپ کا دل بڑھ رہا ہے تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے، یہ الارم ہے کہ متوجہ ہو جائیے کہ آپ کا راستہ جو ہے صحیح نہیں ہے، یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ لیکن اگر آخرت کے امور کی طرف آپ کا دل بڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم آپ کی طرف لطف کیے ہوئے ہے، وہ آپ سے محبت کر رہا ہے۔ اور اس کی مثالیں اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو بہت سی ملتی ہیں۔ پہلے روزمرہ کی زندگی میں مثالیں دیکھی جائیں کہ کبھی کبھی انسان ایسا ہوتا ہے کہ بہت اچھی جاب کی اپورچونٹی ملتی ہے انسان کو، لیکن جب وہ نسبت سنجی کرتا ہے، جب وہ یہ دیکھتا ہے، کمپیریزن کرتا ہے، جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اگر اس جاب کو میں حاصل کروں گا تو ہماری آخرت، ہمارا دین، ہمارا مذہب خطرے میں پڑ جائے گا۔ جب اس طریقے کی پوزیشن آ جاتی ہے اور جاب کی اپورچونٹی بھی بہت اچھی اپورچونٹی ہے، یعنی معمولی فائدہ نہیں ہے کہ جس سے صرف نظر کر لیا جائے۔ دیکھیے امتحان کے بھی مراحل ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ 1000 شلنگ آپ کے سامنے رکھا جائے اور آپ سے کہا جائے غلط کام کرو تو آپ نہیں کریں گے، شاید ایمان اتنا مضبوط ہے ہمارا، لیکن ہمارے سامنے 1 ملین شلنگ رکھ دیا جائے، 10 لاکھ شلنگ رکھ دیا جائے، اب یہاں پر ایمان کا جو ہے امتحان لیا جائے ہمارے، تو اپورچونٹی بھی، جاب کی اپورچونٹی ایسی ہو کہ جہاں پر اچھی سیکیورڈ جاب ہو آپ کی، یعنی آپ کی لائف سیکیورڈ ہو جائے گی اگر اس جاب کو آپ لے لیں گے، آپ کی آئندہ نسل کی لائف جو ہے سیکیورڈ ہو جائے گی، اس طریقے کی جاب کی اپورچونٹی ملے، اور اس کے بعد یہ خطرہ ہو کہ اگر اس جاب میں ہم جو ہے اپلائی کریں گے اور اس جاب کو انجام دینے لگیں گے تو آخرت جو ہے ہماری خطرے میں پڑ جائے گی۔ یعنی بہت زیادہ چیلنجز ہم کو بھی فیس کرنے پڑیں گے اور ہمارے بچوں کو بھی بہت زیادہ، ہماری نسل کو بھی بہت زیادہ چیلنجز فیس کرنے پڑیں گے آخرت کو بچانے کے لیے۔ تو اب ایسے مرحلے پر انسان یہ دیکھے، اپنے آپ کو آزمائے کہ کیا حاضر ہے وہ کہ آخرت کی خاطر، اپنے دین کی خاطر، اپنے مذہب کی خاطر، اہل بیت علیہم السلام کی خاطر، اپنے معشوق کی خاطر، اپنے محبوب کی خاطر، کیا وہ حاضر ہے کہ آخرت کو پریفر کرے ورلڈلی افیئرز پر؟ اگر پریفر کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں یہ مان لے کہ پروردگار کی نظر کرم ہے، لیکن اگر پریفر نہیں کر رہا ہے اور اس کی پرائیورٹی جو ہے ایسی جاب کو وہ پریفر کرنے لگتا ہے تو پھر یہاں پر الارم ہے ہمارے لیے کہ ہم متوجہ ہوں کہ پروردگار اپنی نظر رحمت ہم سے موڑ رہا ہے۔ اور تاریخ میں اس کی مثال اگر دیکھی جائے تو شریح قاضی، یہ جج تھا اپنے زمانے کا، ابن زیاد جب کوفے میں آیا ہے تو یہ جج تھا شریح قاضی، اور اس کی پوزیشن ایسی پوزیشن تھی کہ جس کو کہا جائے کہ ہائیسٹ گریڈ کی پوزیشن تھی اس کی۔ اور اب اس کے سامنے جو ہے ایک معاملہ ہوا اس کے ساتھ کہ شریح قاضی تم عالم بھی ہو، دیکھیے توجہ کریے، علم ہر جگہ جو ہے فائدہ مند نہیں ہوتا ہے، کہیں کہیں انسان اس کا علم اس کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ توجہ کریے گا، اگر علم جو ہے صحیح ظرف میں نہ آئے، صحیح انسان کے پاس علم نہ پہنچے، قلب پاک نہ ہو تو یہی علم انسان کو جہنم تک لے جاتا ہے۔ عالم ہے، پڑھا لکھا ہے، جج کی پوسٹ پر ہے، اسلامی حکومت کی جج کی پوسٹ پر ہے، لیکن یہاں پر اس سے معاملہ کیا جا رہا ہے، شریح قاضی تم کو اگر اپنے جج کی پوزیشن پسند ہے، اگر اس پر رہنا چاہتے ہو، اگر جاب کی سیکیورٹی چاہتے ہو، تو ایسی صورت میں تم کو قتل حسین کا فتویٰ دینا پڑے گا۔
اب یہ وہ امتحان ہے کہ جہاں انسان مبتلا ہو جاتا ہے کہ ایک طرف دنیاوی فائدہ ہے اور دوسری طرف آخرت کا اتنا گھاٹا ہے کہ ہم فیہا خالدون، کہ جس کا کوئی کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا، جس کا کوئی کمپنسیشن ہو ہی نہیں سکتا، ایسا گھاٹا ہو رہا ہے، ایسا لوس ہو رہا ہے آخرت کا۔ اور پھر ایسا انسان کہ جو پڑھا لکھا ہے، قرآن و حدیث سے فیصلے کرتا ہے، ایسا انسان ڈگمگا جائے، باطل کو حق، حق کو باطل کہنے لگے۔ یہ وہ مرحلہ امتحان کا ہوتا ہے جو بہت سخت مرحلہ ہوتا ہے۔ اور سورہ قاضی لالچ آ گئی، کیونکہ اگر منع کر دے گا تو صرف جاب ہی نہیں چلی جائے گی، صرف جج کی پوسٹ سے اس کو نکال نہیں دیا جائے گا، بلکہ کیا ہے، بلکہ اس کی جان بھی چلی جائے گی۔ اب یہاں جو ہے ایسے موقع پر سورہ قاضی جو ہے قتل کا فتویٰ دے دیتا ہے امام حسین علیہ السلام کے۔ آپ تصور کریے کہ ایک انسان پڑھ لکھ کر قرآن و روایات، ہر وقت قرآن و روایات پڑھ رہا ہے، فیصلے کر رہا ہے لوگوں کے درمیان، لوگوں کے جھگڑوں کو سلجھا رہا ہے، لیکن وقت جب آ جا رہا ہے تو اس طریقے سے، جب بورڈر لائن اس کے سامنے آ جا رہی ہے تو بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو حر کی طریقے سے جنت کو انتخاب کر لیں، بہت کم ایسے ہوتے ہیں، اور یہ بہت بڑی توفیق ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ علم انسان کو کبھی کبھی جہنم لے جاتا ہے، اسی دل میں علم جو ہے اپنا اثر چھوڑتا ہے۔ ان اللہ یخذف، پروردگار عالم جو ہے، العلم نور، علم جو ہے نور ہے، یخذفہ اللہ فی قلب من یشاء، پروردگار اس علم کو، اس نور کو جس کے دل میں چاہتا ہے قرار دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر اس دل میں طہارت پائی جائے، اگر اس دل میں محبت اہل بیت پائی جائے، تب علم اپنا کمال دکھائے گا، نہیں تو اگر علم جو ہے، اگر محبت اہل بیت دل میں نہیں پائی جا رہی ہے تو انسان کا علم اس کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ اسی طریقے سے دوسرا معیار جو اس کے سامنے دیا جاتا ہے وہ یہ دیا جاتا ہے کہ اگر انسان یہ دل چاہتا ہے اس کا کہ وہ سمجھے کہ خدا اس سے محبت کر رہا ہے کہ نہیں، تو اپنے آپ کو دیکھے کہ برائی کی طرف تو نہیں کھنچ رہا ہے۔ اگر برائی کی طرف کھنچ رہا ہے اور نیکیوں سے دور ہو رہا ہے، عبادتوں سے دور ہو رہا ہے، اب یہاں پر خود عبادت کی ڈیفینیشن کرنی پڑے گی۔ عبادت صرف یہ نہیں ہے، ہم نے کیونکہ عبادت کو تصور کر لیا ہے کہ عبادت یعنی نماز پڑھنا، عبادت یعنی روزہ رکھنا، عبادت یعنی حج، اور مذہب کا جہاں نام آتا ہے صرف مسجد، امام بارگاہ، اس حد تک ہم نے دنیا کو عبادت سے اور مذہب سے ایک دم جدا کر رکھا ہے کہ دو الگ الگ چیز ہے۔ یعنی جب ہم مسجد میں آ جاتے ہیں تو ہم جو ہے اللہ کے بندے ہو جاتے ہیں، مسجد کے باہر چلے گئے تو پھر ہماری اپنی زندگی ہے، جیسے چاہیں جیے۔ نہیں، عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایجوکیشن آپ کی ذمہ داری ہے تو اس ذمہ داری کو پوری طریقے سے آپ ادا کریے۔ عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ گھر پر ہیں، شوہر بن کر زندگی گزار رہے ہیں تو ایک اچھے شوہر بن کر زندگی گزاریے۔ اگر آپ زوجہ ہیں، گھر پر کام کر رہی ہیں تو ایک اچھی بیوی بن کر آپ اپنے آپ کو ثابت کریے۔ یہی جو ہے عبادت ہے پروردگار کی۔ اگر آپ دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں تو رزق حلال کو محنت کے ساتھ کمائیے، حلال رزق کو کسب کرنا، یہ جو ہے عبادت ہے۔ عبادت صرف نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، لیکن ہاں یہ رزق حلال کسب کرنے میں انسان اتنا مشغول نہ ہو جائے کہ اذان کی آواز آئے تو اس کے کان میں جوں بھی نہ رہیں گے، اس کے کان پہ کوئی اثر نہ ہو۔ نہیں، اس کے ساتھ ساتھ رزق حلال کمانا اس کی ذمہ داری ہے، لیکن جب وقت اذان آ جائے، جب نماز کا وقت آ جائے تو ایسا نہ ہو کہ دنیاوی امور میں اتنا مشغول ہو جائے کہ نماز کی طرف متوجہ نہ ہو۔ تو لہٰذا اگر یہ دیکھ رہا ہے کہ انسان کا دل جو ہے، انسان کا دل برائیوں کی طرف نہیں جا رہا ہے، اب کیسے پتا چلے؟ شروعات برائی کی دھیرے دھیرے ہوتی ہے۔ پہلے مرحلے میں باپ نے کچھ کہا، آپ نے گھور کے دیکھا، تیز آنکھوں سے، ترچھی نگاہوں سے آپ نے دیکھا، پہلا دن گزر گیا۔ دوسرا دن آیا، باپ نے کچھ کہا، آپ نے کہا یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ تیسرا دن آیا، باپ نے کچھ کہا، ماں نے ٹوکا، آپ نے جھڑک دیا اس کو کہ ہر وقت آپ ہمارے کام میں جو ہے دخل دیا کرتی ہیں۔ دیکھ رہے ہیں جیسے جیسے مرحلہ گزرتا جا رہا ہے ویسے ویسے برائی جو ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔
یعنی یہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر انسان الارم اس کا بج رہا ہے کہ اب متوجہ ہو جاؤ، اب پروردگار کی محبت تم سے جو ہے دور ہو رہی ہے، پروردگار کی رحمت تم سے دور ہو رہی ہے۔ یہی وہ موقع ہے کہ جہاں انسان کو متوجہ ہونا چاہیے اور اپنے آپ کو جو ہے صحیح راستے پر گامزن کر لینا چاہیے اور محبت پروردگار کو اپنی طرف جو ہے متوجہ کرنا چاہیے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اسی طریقے سے یہ بیان کیا گیا کہ لوگوں کو یہ سوال ذہن میں رہتا ہے کہ ہم کسی سے دل سے محبت کر رہے ہیں، لیکن ہم کو کیسے پتا چلے کہ سامنے والا بھی اتنی ہی محبت کر رہا ہے جتنی ہم محبت کر رہے ہیں؟ توجہ کریے، یہ سوال بہت ہی نیچرل سوال ہے کہ ہم کسی کے اوپر جان نثار کرنے کو تیار ہیں، ہم اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہیں، ہم سب کچھ اس کے لیے کرنے کو تیار ہیں، لیکن سوال یہ انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ اتنا سب کچھ ہم کر رہے ہیں، وہ کتنا تیار ہے ہمارے لیے سب کچھ کرنے پر؟ اس کے دل میں ہمارے لیے کتنی محبت پائی جاتی ہے؟ دوستی میں یہ سوال ذہن میں آتا ہے۔ یہاں پر بھی خدا سے جب محبت کرنا ہے تو یہی ہے کہ ہم تو خدا کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، خدا ہمارے لیے کیا کرنے کو تیار ہے؟ تو دوستی کے لیے مثال دی جاتی ہے کہ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہارا دوست تم سے کتنی محبت کرتا ہے تو اپنے دل کی طرف مراجعہ کرو، کیونکہ القلب یہدی الی القلب، دل کا پتہ دیتا ہے۔ توجہ کریے گا، دل کے بارے میں بتاتا ہے، قلب کے بارے میں بتاتا ہے۔ تم اپنے دل میں جھانکو، اپنے دل کو دیکھو کہ تم اس سے کتنی محبت کر رہے ہو۔ جتنی جگہ تمہارے دل میں اس کے لیے ہے اتنی ہی جگہ اس کے دل میں بھی تمہارے لیے ہے، اس کا یقین کرو۔ کیونکہ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ انسان ظاہری طور پر سب کچھ قربان کرتا ہے لیکن دل میں جگہ نہیں ہوتی اس کے لیے، تو اب دیکھتا ہے کہ دوست کی طرف سے اس کو کوئی اچھا صلہ نہیں مل رہا ہے، اب وہ متوجہ ہوتا ہے کہ ہم تو دوست کے لیے اتنا سب کچھ کر رہے تھے اور اس نے کچھ نہیں کیا ہمارے لیے۔ نہیں، آپ اپنے دل کی طرف دیکھیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ ظاہری طور پر اس کو خوش کرنا چاہ رہے تھے اور واقعاً دل میں آپ کے اس کی محبت نہیں ہے، آپ صرف ایسے ہی جو ہے دکھاوا کر رہے ہیں اس کے سامنے۔ اگر ایسی کیفیت ہو، آپ اپنے دل کی طرف متوجہ ہوئیے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آپ اپنے دل کی طرف متوجہ ہوئیے، دیکھیے آپ کے دل میں کتنی محبت پائی جا رہی ہے اس کی۔ اگر اس کی محبت آپ کے دل میں پائی جا رہی ہے تو مطمئن رہیے وہ بھی اتنی ہی محبت آپ سے کرتا ہے، کیونکہ القلب یہدی الی القلب۔ تو یہی مثال اور یہی فارمولا خدا سے محبت کے لیے بھی پایا جاتا ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں کہ خدا ہم سے کتنی محبت کرتا ہے تو پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے دل میں خدا کی محبت کتنی ہے۔ توجہ کریے گا میرے عزیزو، یہ عام دوستوں کی طرح نہیں ہے کہ جو احسان فراموش ہو، یہ کسی کے احسان کو باقی نہیں رکھتا ہے، یہ احسان فراموش دوست نہیں ہے، یہ ایسا دوست ہے کہ جو کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ دنیا آپ سے منہ موڑ لے گی لیکن یہ خدا ایک ایسا دوست ہے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ وہ خود اعلان کرتا ہے کہ ہم تو اتنا نزدیک ہیں تم سے کہ ہم مجھ سے زیادہ نزدیک کوئی چیز نہیں ہے، ہماری شہرگ حیات سے زیادہ وہ دوست ہم سے نزدیک ہے۔ شاید ہم اپنے آپ کو اتنا نہیں پہچانتے جتنا وہ ہمارے بارے میں جانتا ہے۔ توجہ کریے، وہ ایک ایسا دوست ہے۔ اور پھر ایسے دوست کے بارے میں اگر آپ کو جاننا ہو کہ وہ آپ سے کتنی محبت کر رہا ہے تو معصومین یہاں پر معیار دیتے ہیں کہ دیکھو جب گناہ کرنے لگو، توجہ کریے گا میرے عزیزو، جب گناہ کا موقع آئے تو اب یہاں پر اپنے کو آزماؤ اور دیکھو کہ تمہارے دل میں اس کا مقام کتنا ہے۔ کیا تم اس کی وجہ سے، اس کے مقام کی وجہ سے، اس کی خدائی کی وجہ سے کیا تم حاضر ہو کہ گناہوں سے صرف نظر کر لو؟ اگر یہ دیکھ رہے ہو کہ تم جو ہے اس کے لیے، خدا کے لیے، اپنے دوست کے لیے، اپنے سب سے زیادہ نزدیکی دوست کے لیے، اپنے بیسٹ فرینڈ کے لیے، یعنی بیسٹ فرینڈ کا اس طریقے سے اطلاق ہو سکتا ہے دوسروں پر اتنا سٹیک اور اتنا ایگزیکٹ جو ہے نہ بیٹھے، لیکن پروردگار عالم کے لیے یہ عنوان جو ہے کہ وہ ہمارا بیسٹ فرینڈ ہے، یعنی اس کو ہم اپنی زندگی میں محسوس کریں کہ وہ پروردگار ہمارا بیسٹ فرینڈ ہے ہماری زندگی کا، کوئی دوست اس سے زیادہ نزدیک ہم سے نہیں ہو سکتا۔ تو اب جب ایک ایسا مرحلہ آ جائے کہ ہم ایک ایسے موڑ پہ آ کے پھنس گئے ہیں کہ جہاں ایک طرف ہم دنیا والوں کو خوش کر رہے ہیں
اور دوسری طرف اپنے دوست کو ناراض کر دے رہے ہیں، اپنے ایک ایسے دوست کو ناراض کر دے رہے ہیں جو اپنے لیے کچھ چاہتا ہی نہیں ہے، وہ سارا فائدہ آپ کے لیے چاہتا ہے۔ دنیا کے جتنے بھی دوست ہوتے ہیں وہ دوستی کرتے ہیں لیکن سوچتے ہیں کہ ہم دوستی کر رہے ہیں، ہم جو ہے اس کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں تو یہ بھی ہم کو کچھ بدلہ دے، یہ بھی دوستی کا بدلہ لے۔ لیکن خدا ایک ایسا دوست ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تم نیکی کی راہ میں چلو، تو ہم ایسا نہیں ہے کہ تمہارے فائدے کو ہم لینے لگیں گے، تم ہماری راہ پہ جتنا خرچ کرتے جاؤ گے، تم ہماری راہ پہ جتنا چلتے جاؤ گے، جتنا فائدہ ہوگا سارا فائدہ ہم تمہارے لیے رکھیں گے، بس شرط یہ ہے کہ خلوص دل کے ساتھ ہمارے راستے پر چلو۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ جہاں انسان اپنی خواہشات نفسانی کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ کربلا کی جنگ حق و باطل کی جنگ تھی، توجہ کریے گا، کربلا کی جنگ حق و باطل کی جنگ تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ کربلا 1400 سال پہلے جو ہے 1400 سال پہلے 1400 ایئرز پہلے جو ہے واقع ہوئی، اس کے بعد کربلا کی جنگ ختم ہو گئی۔ نہیں، ہر انسان کے وجود میں ہر وقت کربلا کی جنگ ہو رہی ہے، کیونکہ ہر قدم وہ اٹھا رہا ہے، یا وہ قدم حق کا قدم ہوگا یا وہ قدم جو ہے باطل کا قدم ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حر کی طریقے سے کون ہے کہ جو حق کے قدم کو اٹھا لے، باطل کے قدم کو چھوڑ دے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کون ہے کہ جو حسین کی عظمت کو اپنی نظروں میں رکھے ہوئے آئے۔ انسان ایسے موقع پر کہ جہاں خواہشات جو ہے انسان کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، انسان کی خواہشات کم نہیں ہو رہی ہے، خواہشات کے دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہے، خواہشات میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے، ایسے وقت پر اگر اس کو خدا کی یاد آ جاتی ہے، ایسے وقت پر اگر وہ خدا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو خدا اس کی طرف بھی متوجہ رہتا ہے۔ اب اگر اس کی مثال تاریخ سے دیکھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جہاں خواہشات اس طریقے سے خواہشات جوش مارتی ہے، لیکن اپنے خواہشات کو کیا کرتے ہیں؟ اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام جنگ کر رہے ہیں، جنگ کرتے کرتے دشمن خدا کے سینے پہ سوار ہو گئے، سینے پہ سوار ہو گئے قتل کرنے کے لیے، اور اس نے لعاب دہن سے بے ادبی کی، اس نے گستاخی کی۔ لعاب دہن یعنی منہ کا جو پانی ہوتا ہے اس کو جو ہے منہ پہ پھینک دیا۔ جیسے ہی یہ فعل اس نے انجام دیا، جیسے ہی اس نے یہ کام انجام دیا، ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب جو ہے، کہ انسان جب جنگ کرتا ہے تو اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ دشمن کو کس طریقے سے جلد نابود کر دے، دشمن کو کس طریقے سے جلدی جو ہے ختم کر دے۔ جنگ کرتے کرتے اچانک جب اس کے اوپر قابو پا لیا، اس نے گستاخی کی۔ اب یہاں پر علی ابن ابی طالب دو راہے پہ کھڑے ہیں، توجہ کریے گا۔ علی اگر اب قتل کر دیتے تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی گناہ کر رہے ہیں علی، اللہ اکبر، توجہ کریے گا، مرحلہ واجب چھوڑنے کا نہیں ہے، مرحلہ گناہ انجام دینے کا نہیں ہے، مرحلہ یہ ہے کہ علی یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو اس کو قتل کر رہے ہیں یہ اپنی خواہش کی خاطر اس کو قتل کر رہے ہیں، اپنے دل کو سکون پہنچانے کے لیے اس کو قتل کر رہے ہیں، یا خدا کی مرضی کے لیے اس کو قتل کر رہے ہیں۔ علی نے محسوس کیا کہ غصہ میرے اوپر غالب آ گیا ہے، مجھے غصہ آ گیا۔ غصہ آنا بری بات نہیں ہے، انسان کو غصہ آتا ہے اور غصہ آنا چاہیے، کبھی کہیں پر غصہ آنا جو ہے بہت اچھی چیز ہے۔ دشمن خدا کے مقابل میں انسان کے پاس اگر غصہ نہیں ہوگا تو دشمن خدا کے سامنے مقابلہ کیسے کرے گا؟ لہٰذا غصہ آنا چاہیے، غصہ کبھی کبھی اچھی چیز ہے، لیکن غصہ آئے کنٹرول سے باہر نہ ہو جائے۔ توجہ کریے گا میرے عزیزو، غصہ آئے لیکن کنٹرول سے باہر نہ ہو جائے۔ دیکھے خدا اس غصے پر آپ کے راضی ہے کہ نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ غصہ جو ہے شیطانی حربہ ہے، شیطانی حملہ آپ کی طرف ہو رہا ہے، شیطان آپ کے اوپر غالب آنا چاہ رہا ہے اسی غصے کی وجہ سے۔ اب جب ایسا مرحلہ آ جاتا ہے تو علی ابن ابی طالب ایک مرتبہ اپنے نفس کو ٹٹولتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ خواہش نفسانی یہاں پر پائی جاتی ہے۔ اب اگر میں اس کا قتل کروں گا تو شاید دنیا والے یہ کہہ دیں کہ علی نے اپنے دل کو سکون دینے کے لیے، علی نے اپنے دل کی تسکین کے لیے اس کا قتل کر دیا۔ ایک مرتبہ علی جو ہے سینے سے اتر آئے، خدا کی مرضی کی خاطر سینے سے اتر آئے۔ اب علی ہیں جو راستہ چل رہے ہیں، دشمن کو موقع دیا ہے، ٹہل رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، دشمن کو ایک بار اور موقع دے دیا ہے۔
توجہ کریے گا، دشمن کو ایک بار اور موقع دے دیا ہے. علی ٹہل رہے ہیں اطمینان قلب کے ساتھ، اپنے غصے کو ٹھنڈا کر رہے ہیں، اپنے جذبات پہ قابو پا رہے ہیں. علی ٹہل رہے ہیں. ایک مرتبہ جو ہے اصحاب میں جو ہے ایک ہلچل مچ گئی، چمی گوئیاں ہونے لگی. یا رسول اللہ دیکھیے علی نے جنگی اعتبار سے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے، کیونکہ جنگ کے اصول میں یہ نہیں پایا جاتا کہ اگر آپ دشمن پہ غالب ہو جائیے تو اس کو چھوڑ دیجئے. جنگی اصول یہ کہتا ہے کہ اگر آپ دشمن پہ غالب آ جاتے ہیں تو فوراً جلد سے جلد اس کو ختم کر دیجئے. اگر 2 منٹ بعد مارنے والے ہیں تو ابھی مار دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے اوپر حملہ آور ہو جائے. اتنے بڑے سورما کو، اتنے بہادر آدمی کو اس کے سینے پہ سوار ہو گئے. اتنا اچھا موقع علی نے کھو دیا. لیکن اللہ رے علی ابن ابی طالب کی قدرت، اللہ رے علی ابن ابی طالب کی قوت کس مقام پر ہے کہ وہ صرف یہ نہیں کہ اپنے خواہش پر قابو کیے ہوئے ہیں، صرف یہ نہیں کہ رضائے پروردگار کو دیکھ رہے ہیں. علی کو بھروسہ ہے کہ جو طاقت جس کی وجہ سے میں جنگوں میں کامیاب ہو رہا ہوں، وہ طاقت وہ ہے کہ جو میرے پروردگار نے مجھے دی ہے. جنگ خیبر میں علی ابن ابی طالب نے یہی اعلان کیا تھا کہ یہ نہ دیکھو کہ 2 انگلیوں پہ میرے باب خیبر پایا جا رہا ہے، یہ جو میں خیبر کے دروازے کو اکھاڑ رہا ہوں، یقین جانو کہ اگر قدرت پروردگار نہ ہوتی، میں نے اس دروازہ خیبر کو اپنی طاقت کے ذریعے سے نہیں اکھاڑا ہے، بلکہ اس طاقت کے ذریعے سے اکھاڑا ہے کہ جس کو پروردگار نے مجھے عطا کیا ہے. علی ابن ابی طالب کو یقین ہے کہ جو قدرت پروردگار نے اس دن دیا ہے ابھی بھی وہ قدرت پروردگار مجھے دے رہا ہے. یہ علی ہیں کہ جو اس طریقے سے قدرت پر، خدا کی قدرت پر بھروسہ رکھتے ہیں. ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. بارد یہ ہے انسان اگر اپنے نفس کو سمجھ لے، اپنے نفس کو کنٹرول میں لے لے اپنے، تو خدا کی طاقت پر بھی بھروسہ ہو جاتا ہے، خدا کی قدرت پر بھی بھروسہ ہو جاتا ہے اس کو. شرط یہ ہے کہ اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں لے لے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. مولا کائنات مسجد میں تشریف فرما ہے ایک روز، اور رسول خدا موجود ہیں، اور مجمع جو ہے چھلک رہا ہے، پورا مجمع موجود ہے. رسول خدا کے پاس ایک اونٹ تھا، جو اونٹ بہت ہی موٹا تازہ تھا، بہت تندرست اونٹ تھا، اور بہت قیمتی اونٹ تھا. رسول خدا نے اعلان کیا کہ تم میں سے کون ہے جو 2 رکعت نماز پڑھے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس اونٹ کا خیال اس کے دماغ میں نہ آئے. اگر 2 رکعت نماز اس طریقے سے پڑھنے کو تیار ہے کہ اونٹ کا خیال اس کے دماغ میں نہ آئے، تو یہ اونٹ میں اس کو دے دوں گا، یہ اس کا انعام ہوگا. لیکن شرط کیا ہے؟ رات میں اگر نیند آنی ہے تو شرط یہ ہے کہ چائے کا خیال نہ آئے. یہیں پر ایک اور میں نے دوستوں کے سامنے جو ہے، اپنے بزرگ بھائیوں کے سامنے میں نے جو ہے یہ بتایا ہے، تذکرہ کیا ہے، یہاں پر بھی ذکر کر دوں آپ کے دل کو خوش کرنے کے لیے، کہ ایک چچا میاں تھے. دیکھیے کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ انسان کی توجہ نہیں رہتی، انسان سکون میں رہتا ہے. جب توجہ ہو جاتی ہے تو انسان کی زندگی دوبھر ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر آپ سے کہا جائے باہر نکلیے اور دھوپ رہے، لیکن آپ جو ہے سورج کی طرف متوجہ نہ ہوئیے گا. ابھی تک ہم روز نکلتے رہے ہوں، کبھی ہم کو ڈسٹرب نہیں کرے گا سورج، لیکن اب اگر ہم نکل جائیں گے تو ہر وقت ہمیں ہٹ کرے گا کہ سورج ہے کہ نہیں، سورج ہے کہ نہیں، سورج ہر وقت دماغ میں ہٹ کرے گا. اسی طریقے سے ایک چچا میاں تھے، ان کی داڑھی بہت بڑی تھی، لمبی داڑھی، بزرگ تھے. تو جوانوں نے کھیلنا شروع کر دیا، مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ چچا میاں یہ بتائیے کہ یہ داڑھی آپ کی جب اتنی بڑی ہے، رات میں جب آپ سوتے ہیں تو بلینکٹ جو ہے داڑھی کے اوپر رہتا ہے یا جو ہے داڑھی آپ کی بلینکٹ کے اوپر رہتی ہے؟
تو چچا میاں غصے میں آئے, ڈانٹ دیا, بچے چلے گئے, ہنسی ہوئی, بچے چلے گئے. اچھا چچا میاں نے واقعاً ابھی تک یہ نہیں سوچا تھا کبھی کہ داڑھی بلینکٹ کے اوپر رہتی ہے یا بلینکٹ کے نیچے رہتی ہے. اب رات کو جب سونے لیٹے تو کبھی داڑھی بلینکٹ کے اوپر رکھ رہے ہیں, نیند نہیں آ رہی ہے. تھوڑی دیر بعد جو ہے داڑھی کو بلینکٹ کے نیچے کر دیا, پھر نیند نہیں آ رہی ہے. تو چچا میاں جھنجھلا کے کہنے لگے کہ کم بختوں نے مذاق تو اڑایا, رات کی نیند بھی جو ہے حرام کر دی. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. تو رسول کی اس بزم میں بہت سارے چچا میاں موجود تھے جن کی لمبی لمبی داڑھیاں بھی تھیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ علی ابن ابی رسول خدا نے ایسی شرط رکھ دی ہے, اللہ اکبر, ایسی شرط رکھ دی ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھے لیکن اونٹ کا خیال نہ آئے. اونٹ باہر کھڑا ہے, ہدیہ اس کو مل جائے گا. اب ہمیشہ کی طرح علی ابن ابی طالب نے مجمع پہ سکوت تاری ہے. ہمیشہ کی طریقے سے علی ابن ابی طالب نے سکوت کو توڑا, اور سکوت توڑنے کے بعد رسول خدا سے کہا, یا رسول اللہ میں حاضر ہوں, میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا اس شرط کے ساتھ کہ اونٹ کا خیال نہیں آئے گا میرے دماغ میں. اللہ اکبر, بہت بڑا چیلنج ہے کہ ایسی نماز کیسے ادا ہوگی کہ جہاں اونٹ کا تصور آ گیا ہے دماغ میں اور اس کے بعد جو ہے دماغ میں اونٹ کا تصور نہ آئے. ایسی نماز کیسے ادا ہوگی؟ شرط قبول کر لی گئی. مولا کائنات جو ہے نماز کے لیے بچھا دیا مصلی, نماز پڑھنا شروع کیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کی تائید کون کرے کہ علی نے نماز جو ہے بغیر اونٹ کے تصور کے پڑھی ہے. اس کی تائید کون کرے؟ اگر رسول کہہ دیں تو کہہ دیا جائے فیور کر رہے ہیں. علی کی فضیلت ہمیشہ بیان کرتے چلے آ رہے ہیں, علی کو سب پہ فضیلت بیان کرتے ہیں, آج جو ہے ایک اور موقع مل گیا, بلا وجہ کی فضیلت بیان کر رہے ہیں. اب مولا کائنات نماز پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھتے پڑھتے پروردگار کی طرف سے حکم آیا کہ اے رسول آپ خود نہ بولیے گا, جبریل کو بھیجا, میرا پیغام سنائیے. جبریل کو بھیجا کہ جاؤ رسول سے کہہ دو کہ اونٹ علی ابن ابی طالب کو دے دیں. رسول سے کہو کہ اونٹ علی ابن ابی طالب کو دے دیں. رسول نے یہ اعلان کر دیا, علی نے نماز ختم کی اور رسول نے اعلان کر دیا کہ جبریل کا یہ پیغام آیا ہے, خدا نے حکم دیا ہے کہ اونٹ علی ابن ابی طالب کو دے دیں. یعنی کیا؟ یعنی علی نے 2 رکعت نماز بغیر اونٹ کے تصور کے پڑھی ہے. لیکن مجمع ایسے ماننے والا کہاں, جہاں علی کی فضیلت ہو, سیدھی سیدھی فضیلت ہو تو مانتے نہیں تھے. روزے روشن کی طرح غدیر میں اعلان کر رہے تھے, علی کو ہاتھوں پہ دکھا رہے تھے, تب تو انکار کر رہے تھے. یہاں تو دل کی بات ہے, یہاں تو خدا کی بات ہے, یہاں جبریل کی بات ہے. کہاں قبول کرنے والے اتنی آسانی سے, وہ بھی لمبی داڑھی رکھنے والے, کہاں قبول کرنے والے چچا میاں. اب مجمع میں جو ہے ایک چمگوئیاں ہونا شروع ہوئی. یا علی آپ نے یہ کیسی نماز پڑھی, کیسے آپ نے نماز پڑھی کہ اونٹ کا تصور نہیں آیا؟ کہا جس وقت میں نے نماز کے لیے نیت کیا, توجہ کریے, جس وقت میں نے نماز کے لیے نیت کیا اسی وقت میں نے یہ بھی نیت کر لیا کہ میں یہ نماز 2 رکعت پڑھ رہا ہوں اللہ کی خاطر, قربتاً اللہ. اور وہیں پر میں نے یہ نیت کیا کہ اگر مجھے یہ اونٹ ملے گا تو اس کو اللہ کی راہ میں, خالق اونٹ کی راہ میں راہ خدا میں تقسیم کر دوں گا. اب اگر اونٹ کا تصور آتا بھی تھا نماز میں تو اونٹ کے تصور سے پہلے خالق اونٹ کا تصور آ جاتا تھا. ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. جب انسان نفس کے اس مرحلے پر ہوتا ہے, نفس کو اس طریقے سے کنٹرول کر لیتا ہے کہ جہاں توجہ خدا کے علاوہ کہیں اور نہیں جاتی, تو اب اس کے گھر میں اگر کوئی بچی بھی پیدا ہوتی ہے تو وہ باپ کی زینت ہوتی ہے, باپ کی زینت ہوتی ہے. یعنی آپ تصور کریے کہ علی ابن ابی طالب ہوں, ان کے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہو اور نام رکھنے کی بات آئے تو جس طریقے سے حسنین کریمین کے لیے پایا جاتا ہے کہ نام کا انتخاب جو ہے پروردگار کی طرف سے ہوگا, اسی طریقے سے بچی پیدا ہوئی ہے, نام کا انتخاب کیسے ہوگا؟ خدا کی طرف سے. کیا نام رکھا جائے
وہ علی جو پوری کائنات کے لیے زینت ہے. کیا نام رکھا جائے؟ کہا نام ایسا رکھو کہ جو باپ کی زینت بنے. کہا نام زین اب رکھو، یعنی جو باپ کی زینت ہو. زینب اس دنیا میں آئی ہیں، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. جو بعض لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے راستے میں کربلا، زندگی میں ان کے کربلا آ گئی، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جن کو پروردگار نے کربلا کے لیے خلق کیا تھا. کربلا کے لیے جن کو خلق کیا تھا، ایسے کچھ لوگ تھے، جن میں سے ایک زینب کبریٰ ہے. جہاں باپ اس نفس پر اتنا کنٹرول رکھتا ہے، وہاں زینب مرضیہ، زینب کبریٰ کا عالم یہ ہے، زینب کبریٰ کا عالم یہ ہے کہ نفس پر اتنا کنٹرول ہے کہ اگر بچوں کو قربان بھی کر دیتی ہیں تو پھر آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے. عزیزو، کبھی کبھی کچھ جملے مصائب میں بیان ہوتے ہیں، ہم رونے میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ اس کی حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں، سمجھ نہیں پاتے ہوا کیا، کبھی اس کے اوپر سوچتے نہیں ہیں. لیکن کبھی کبھی کچھ مصائب کی چیزیں جو ہیں، جو مصائب میں تذکرے ہوتے ہیں، ضروری ہے کہ اس کے اوپر تھوڑا سا غور و فکر کیا جائے. آپ ذرا تصور کریے، ایک ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، اور اگر بچہ کسی مشکل میں گرفتار ہو تو کتنا جو ہے ماں پریشان ہوتی ہے، کتنا ماں کے اوپر سخت گزرتا ہے. اور اگر خدا نخواستہ بچے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، بچے کا کوئی ہاتھ ٹوٹ جائے، بچے کا پیر ٹوٹ جائے، تو ماں تڑپتی رہتی ہے. بچہ اگر بستر پہ آ جائے، ماں کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے. اور اگر خدا نخواستہ یہ بچہ جو ہے قتل ہو جائے تو پھر زندگی ماں کی بیت جاتی ہے. اس کے 10 بچے ہوں، اگر ایک بچے کو بے دردی سے قتل کیا جائے، زندگی اس کی بیت جاتی ہے. وہ ہمیشہ اس بچے کو یاد کرتی رہتی ہے. اللہ رے زینب کبریٰ کا مقام، اللہ رے زینب کبریٰ اپنے نفس پر کتنا قابو رکھے ہوئے ہیں، کتنا قابو رکھے ہوئے ہیں. ایک ماں کس طریقے سے ممکن ہے کہ زخمی لاشیں نظروں کے سامنے ہوں، بچوں کے کٹے ہوئے سر نو کے نیزہ پر گام بگام زینب کے سامنے ہو، شام کے دربار میں جب سروں کو جو ہے شہداء کے وارثوں کو دیا جائے تو بڑھ کر حسین کے سر کو لے لیتی ہیں اور اپنے نونہالوں کے سر کو چھوڑ دیتی ہیں. آپ ذرا تصور کریے کہ کتنا سخت ہے ایک ماں کے لیے. ایک ماں کی ممتا کس مقام پر ہوتی ہے، اس چیز کو مائیں ہماری بہتر طریقے سے سمجھ سکتی ہیں کہ زینب کبریٰ نے کیا کیا. سر رکھے ہوئے ہیں، کسی نے کہہ دیا کہ کیا یہ بچے یتیم ہیں؟ زینب کا دل تڑپ گیا، زینب کا دل تڑپ گیا. ایسا نہ کہو، یہ زینب ہے ابھی زندہ، لیکن یہ زینب، اس کے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہیں. اگر زینب اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کرے گی تو لیلا کو کون کنٹرول کرے گا؟ ام فروہ کو کون کنٹرول کرے گا؟ اگر زینب اپنے اوپر قابو نہیں رکھتی ہیں، زینب اس قافلے کی سالار ہیں، ذمہ داری ہے زینب کے اوپر. اور صرف یہ نہیں کہ ذمہ داری ہے، ایک احساس ہے کہ وہ بھائی کہ جس کو ماں جو ہے بہت محبت کرتی تھی، اس پر رونے والی ماں موجود نہیں ہے. اللہ اکبر، کس مقام پر زینب کبریٰ ہیں، اور کس مقام پر زینب کبریٰ جو ہے سجدہ ادا کر رہی ہیں. مشکلات میں گھری ہوئی زینب ہیں، مشکلات میں گھری ہوئی. بیٹوں کا لاشا آتا ہے، سر سجدے میں رکھ دیتی ہیں. شام غریبہ کہ جہاں لاشوں پہ لاشیں پڑے ہوئے ہیں، لاشوں کے درمیان ایک طرف بھائی ہو، ایک طرف بیٹا ہو، عباس جیسا بھائی ہو، علی اکبر جیسا بھتیجا ہو، قاسم جیسا بھتیجا ہو، سب کے ٹکڑے ٹکڑے سامنے ہو نظروں کے. لاشوں پامال کر دی گئی ہیں، خیام اجاڑ دیے گئے ہیں، سر سے چادر چھینی جا چکی ہے. ایسے عالم میں
زینب مصلی عبادت کو بچھا دیتی ہیں. اللہ اکبر. سفر کی صعوبتوں کو برداشت کر رہی ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, قید خانہ ہے, پیاس ہے, یتیمی ہے, سب کچھ ہے. سید سجاد دیکھ رہے ہیں کہ پھپھی اماں جو ہے بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں. پھپھی اماں بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں. کہا کھانا اتنا کم آتا ہے کہ یا میں خود کھا لوں یا بچوں کو کھلا دوں. اللہ اکبر. کس مقام پر زینب کبریٰ ہے, کس مقام پر زینب کبریٰ ہے, کیسی تربیت کی ہے اپنے بچوں کی. شب عاشور ملتا ہے کہ بہن نے بھائی سے سوال کیا کہ بھیا کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ کی زندگی بچ جائے. اللہ اکبر. بھائی کی محبت, بھائی کی محبت. کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ کی زندگی بچ جائے. تو ایک مرتبہ حسین ابن علی نے کہا کہ بہن زینب ایک راستہ ہے. خوش ہو گئیں. کہا بھیا آپ کی جان بچ سکتی ہے, کیا ہے وہ راستہ؟ کہا میں یزید کی بیعت کر لوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ کہنا تھا کہ جیسے بجلی گر گئی ہو زینب کے اوپر. بھیا بہن کا امتحان نہ لیجئے. اللہ اکبر. بہن کا امتحان نہ لیجئے, یہ بہن برداشت نہیں کر پائے گی. عزیزو, زینب کبریٰ نے جہاں سے اپنے سفر کا آغاز کیا ہے وہ مقام کہ جہاں خالق پروردگار, خالق جو خالق ہے, جو پروردگار ہے, وہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ اب یہ ذمہ داری, کیونکہ اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ, وہ پروردگار بہتر جانتا ہے کہ اپنی ذمہ داری کس کو دے. علماء یہاں پر کہتے ہیں کہ اگر یہ تصور کر لیا جائے کہ ابو الفضل العباس کی نظروں کے سامنے حسین ابن علی کو شہید کر دیا جاتا, تو علماء فرماتے ہیں کہ ابو الفضل العباس تڑپ کر اپنی جان دے دیتے. یہاں عباس کے مقام کو گھٹانے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے کہ عباس کے مقام کو گھٹایا جا رہا ہے, عباس کی محبت بتائی جا رہی ہے. آپ ذرا تصور کریے کہ زینب نے کس مقام پر, اللہ اکبر, کون سا مقام تھا کہ اپنی نظروں کے سامنے بھائی کے قاتل کو بھائی کے سینے پر دیکھ رہی ہیں. کس مقام پر تھی زینب کبریٰ, کس مقام پر تھی؟ جب حسین رخصت ہونے لگے تو اس وقت زینب کبریٰ بیتاب تھی. ایک مرتبہ حسین ابن علی نے جب بہن کی بیتابی کو دیکھا تو قلب پر ہاتھ رکھ دیا, سینے پر ہاتھ رکھ دیا, اور اس وقت دعا کی زینب کے لیے. یقین کریں کہ اگر حسین کی یہ دعا نہ ہوتی تو زینب بھی تڑپ کر مر جاتی, حسین کے غم کو برداشت نہ کر پاتی. صرف یہ تصور کر لیتی کہ شمر جو ہے نجس جسم رکھنے والا میرے بھائی کے سینے پہ سوار ہے. اللہ اکبر. صرف یہ تصور کر لیتی, تڑپ کے مر جاتی زینب. اور بچوں کی تربیت کیسی کی کہ حسین ابن علی کہتے ہیں کہ بہن زینب مجھے ایک بات کا قلق ہے, مجھے ایک بات کا قلق ہے. بہن زینب اون محمد سے مجھے ایک بات کا قلق ہے. کہا کیا؟ ہاتھوں کو جوڑ دیا زینب کبریٰ نے کہ بھیا کیا میرے بچوں سے کچھ غلطی ہو گئی ہے؟ ایک مرتبہ حسین ابن علی نے کہا کہ جب تمہارے دونوں نونہال جنگ پر گئے تو شمر ملعون نے پلٹ کر پوچھا کہ تمہاری نسبت حسین سے کیا ہے, تمہارا رشتہ حسین سے کیا ہے؟ سنیں گے عزیزو, تربیت زینب. بچوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارے ماموں ہیں. اللہ اکبر. بچوں نے کہا وہ میرے آقا ہیں, وہ ہمارے آقا ہیں, ہم ان کے غلام ہیں. اللہ اکبر. یہ کس کی تربیت ہے؟ یہ اس کی تربیت ہے جس نے فنون جنگی اون محمد کو سکھایا ہے. وہ عباس علمدار کے جو استاد ہے, جب استاد کا مقام یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے بھائی کو بھائی نہیں کہا,
استاد کا جب مقام یہ ہے تو شاگرد تو ایسے ہی ہونا چاہیے کہ ماموں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی نہیں بتا رہے ہیں. بس عزیزو، عصر عاشور آ گئی، ظہر عاشور گزری، وقت گزرا، لوگ جانثاری کر رہے ہیں. زینب کو جب یقین ہو گیا کہ اب جو ہے وقت آ گیا ہے اون محمد کو قربان کرنے کا، تو ایک مرتبہ بھائی کے پاس آ گئیں. بھیا، یہ میرے دو نونو نہال. آپ ذرا تصور کریے حسین کے دل پر کیا بیتے گی، کس دل سے حسین جو ہے اپنے بہن کے بچوں کو مرنے کی اجازت دے سکتے ہیں. ایک مرتبہ یہ جملہ کہا کہ زینب، ان بچوں کا باپ عبداللہ ہیں. تو کہا عبداللہ ہی نے تو انہیں قربان کرنے کو کہا ہے، عبداللہ ہی نے تو ان کو آپ کے اوپر جانثاری کرنے کے لیے کہا ہے. بچوں کو سمجھایا، بچوں خبردار فرات کا رخ نہ کرنا. بچوں کو سمجھایا کہ دیکھو خبردار حسین کے بچوں پر آنچ نہ آنے پائے، اپنے کو حسین پہ قربان کر دینا. بچوں کو تیار کیا، امام نے اجازت دی، دونوں نونہال گھوڑے پہ سوار ہوئے، اب لشکر پر حملہ کرنا شروع کیا. لشکر پر حملہ کر رہے ہیں، کبھی حیدر کرار کی جنگ کے جلوے دکھا رہے ہیں تو کبھی جو ہے جعفر طیار کے جنگ کی جلوے دکھا رہے ہیں، کبھی نانا کے جلوے دکھا رہے ہیں تو کبھی دادا کے جلوے دکھا رہے ہیں. جنگ کرتے کرتے ایک بھائی جو ہے فرات کی طرف رخ کرنے لگا. دوسرے بھائی نے آواز دی، اے بھیا فرات کی طرف جا رہے ہو لیکن ذرا اتنا خیال رکھنا سکینہ خیمے میں پیاسی ہے، ارے علی اصغر خیمے میں پیاسا ہے. بھائی نے گھوڑے کو موڑا، ایک مرتبہ نرغے آدھا میں گر گئے، دونوں بچے نرغے آدھا میں گرے ہوئے ہیں. عزیزو، ادھر زینب نے اس منظر کو دیکھا، مصلی عبادت کو بچھا لیا. لو عزیزو، یہ دونوں نونہال جو ہے جنگ کر رہے ہیں، دشمنوں کو فنار کر رہے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، زخمی ہیں، کہاں کہاں تک جنگ کرتے. ایک وقت وہ آتا ہے کہ ایک بھائی جو ہے گھوڑے سے گر جاتا ہے. اب جو بھائی گرتا ہے آواز دیتا ہے، بھیا خدا حافظ، اے بھیا میں جا رہا ہوں. ایک مرتبہ بھائی آواز دیتا ہے، اے بھائی رکو، ارے میں بھی آ رہا ہوں. لو عزیزو، زینب کے دونوں نونہال گرم ریتی کربلا پر ایک مرتبہ گرتے ہیں، آواز دیتے ہیں، اے آقا ہمارا آخری سلام قبول کریے گا. ادھر حسین بڑھے، ادھر عباس بڑھے، دونوں نونہالوں کے لاشوں کو اٹھایا. روایت کہتی ہے کہ جب لاشوں کو اٹھایا تھا تو زمین پر پیر خط دیتے جا رہے تھے. لو عزیزو، جب کوئی لاشا آتا تھا تو عجیب عالم ہوتا تھا. زینب سب سے پہلے لاشے کا استقبال کیا کرتی تھی. لو عزیزو، آج زینب نہیں دکھ رہی ہے، زینب آج نہیں دکھ رہی ہے. عزیزو، عجیب منزل ہے. دونوں نونہالوں کا لاشا خیمے میں تو آیا لیکن زینب استقبال کو نہیں آئی. ایک مرتبہ بیویوں میں جو ہے چمگوئیاں ہونے لگی. زینب کہاں ہے؟ کسی نے کہا شاید بچوں کے غم میں غش کھا کے گر گئی ہوں گی، کسی نے کہا شاید بے تاب ہوگی، شاید رو رہی ہوں گی. ایک خاتون خیمے کے اندر جاتی ہے، دیکھتی ہے کہ سر سجدہ معبود میں ہے، خدا سے دعا کر رہی ہے، پروردگارا میری دو قربانیوں کو قبول کر لینا. ایک مرتبہ اس خاتون نے کہا، اے بی بی
اونو محمد آ گئے۔ اتنا سننا تھا کہ زینب غصے میں اٹھی، کیا کہا؟ اونو محمد آ گئے۔ اللہ اکبر! ایک ماں کی ممتا غیظ میں آگے بڑھی، ہائے میرے اونو محمد بھائی پر جانثاری کرنے سے پہلے آ گئے۔ ابھی زینب اسی خیال میں آگے بڑھی تھی کہ کیا دیکھا؟ حسین سر جھکائے کھڑے آئے، عباس سر جھکائے کھڑے آئے، دونوں لاشاں آئے۔ زینب نے سر کو سجدے میں رکھ دیا، اے میرے معبود تمہارا شکریہ۔ ایک مرتبہ جب نہیں بچوں سے مخاطب ہوئی ہو، اے بچوں مجھ زینب کو معاف کرنا، ارے یہ ماں تمہارے غم میں آنسو نہ بہا پائے گی، ارے یہ حسین فاطمہ کے بیٹے کے اوپر آنسو بہائے گی۔ اے بچوں یقین جانو جب تک تمہارے بابا کے پاس جاؤں گی، جب میں مدینے میں جاؤں گی، جب دو چھوٹے چھوٹے مسلح دیکھوں گی، اس وقت میں تمہارے اوپر آنسو بہا لوں گی۔ اے بچوں مجھے معاف کرنا۔ لو عزیزو تابوت آ رہا ہے، ان بچوں کا تابوت ہے کہ جس کی ماں نے ان پر آنسو نہیں بہایا۔ زینب کو بڑھ کر پرسا دیجئے۔